چاند کے مسئلے میں بھی عام طور پہ دیکھنا محور ہے، اور یہ کہ ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھیں یا جا کے تلاش کریں کہ کہاں پہ ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. یعنی ٹیلیسکوپ سے جو اگر وہ چاند دیکھتا ہے اس کے بعد اعلان کرتا ہے تو وہ آغا کے نزدیک، آغا سستانی صاحب کے نزدیک وہ مناسب نہیں ہے. کہ یہ چاند کا مسئلہ جو ہے یہ تقلیدی مسئلہ ہے یا نہیں، یہ بھی ہمارے سامعین کو آپ وضاحت فرما دیں. تو ان کا کہنا ایک حد تک صحیح ہے کہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے. تو چار طریقے ہیں: خود انسان چاند دیکھے، کچھ لوگوں کی گواہی سے اطمینان ہو جائے، یا دو عادل شخص گواہی دیں کہ چاند ہم نے دیکھا ہے، بشرطے کہ دوسرے دو عادل ان کی مخالفت نہ کر رہے ہیں. اگر دو عادل گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تب بھی ثابت ہو جائے گا، بشرطے کہ دو عادل ان کی مخالفت نہ کر رہے ہیں. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کا مرجع تقلید یا جس کو آپ فالو کرتے ہیں، اگر وہ کچھ اسباب سے اطمینان کرتا ہے، کچھ ذرائع کے ذریعے، اسباب کے ذریعے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ فلاں خطے میں چاند قابل دید تھا یا دیکھا گیا، اور وہ اعلان کرتا ہے، تو کیا اس کے اعلان پر ہمیں اطمینان نہیں ہوگا؟ تو ان کو یہ حق ہے کہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے، صرف کہنے سے فالو نہ کریں. کیونکہ چاند کوئی فتویٰ دینے کا مسئلہ نہیں ہے، تشخیص سے موضوع ہے، تشخیص سے حکم تو ہے نہیں. اتحاد افق کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں وسعت ظرف سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ چاند کا جو مسئلہ ہے یہ اختلاف، چاند دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، یہ ہمیشہ رہا. ائمہ کے دور میں بھی ہوا کہ بھائی کسی نے دیکھا ہو کسی نے نہیں دیکھا، ہر شہر میں تو امام موجود نہیں ہوتے. ظاہر سی بات ہے. حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اب سے کچھ ہی دن کے بعد عید کا چاند نمودار ہوگا، اور ظاہر ہے کہ چاند کے حوالے سے مسلسل کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے. جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ پچھلے برس کافی یہ مسائل ہم سب کے درمیان رہے، چاند کے حوالے سے لے کر لوگ کنفیوز رہے کہ کیا کریں. تو اسی لیے ہم بات کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، جو کہ وکیل ہیں، آیت اللہ سستانی صاحب کے، اور مسلسل یعنی تقریباً 10-12 سال سے آپ ویب سائٹ پر سوال و جواب کا سلسلہ اور آغا سے جوڑے تمام جو سوال ہوتے ہیں ان کے مقلدین کے جوابات آپ اردو زبان میں مسلسل دیتے آ رہے ہیں. اس کو ایک عرصہ طویل ہو گیا. تو قبلہ آپ کا استقبال. السلام علیکم. کیونکہ پچھلے برس کافی مسائل درپیش آئے چاند کے حوالے سے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، وہ سب پوری دنیا میں خاص طور سے اہل ہند اس بارے میں خوبی واقف ہے. تو ہم پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ چاند ثابت ہوا، یعنی چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ان کے طریقے کیا ہیں؟ کیسے ثابت ہوگا کہ چاند ہو گیا؟ ان کا کیا طریقہ رہے گا جو شرعی ہے؟ کیونکہ پہلی ایک سوال ساتھ میں اور یہیں پہ عرض کر دوں کہ یہ چاند کا مسئلہ جو ہے یہ تقلیدی مسئلہ ہے یا نہیں، یہ بھی ہمارے سامعین کو آپ وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. دیکھیے، چاند کن طریقوں سے اور کن اسباب سے ثابت ہوتا ہے وہ تو توضیح المسائل اور رسالے وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان یا تو عادی طور پہ چاند خود دیکھ لے رہا ہے تو پھر چاند ثابت ہوا. جب ہم نے چاند دیکھ لیا تو پھر چاند ثابت ہے. یا یہ کہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھا اور ان کے دیکھنے سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کے شہر میں چاند دیکھا گیا، انہوں نے خبر دی کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے، 10-20 لوگوں نے، 50 لوگوں نے، ہمارے ہی شہر مثلا لکھنؤ کی بات کر رہے ہیں، لکھنؤ میں دیکھا گیا. تو اور آپ کو ان کے کہنے سے آپ کو اطمینان ہو گیا کہ بھائی یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں تو یقیناً جو ہے چاند ہوا ہوگا، تبھی یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں. اطمینان اگر آپ ابھی اس بات پر جونپور والے کیسے اطمینان کریں یا آس پاس کے کانپور والے کیسے اطمینان کریں؟ اب وہ اتحاد افق والا مسئلہ ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو چار طریقے ہیں: خود انسان چاند دیکھے، کچھ لوگوں کی گواہی سے اطمینان ہو جائے، یا دو عادل شخص گواہی دیں کہ چاند ہم نے دیکھا ہے، بشرطے کہ دوسرے دو عادل ان کی مخالفت نہ کر رہے ہیں. اگر دو عادل گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تب بھی ثابت ہو جائے گا، بشرطے کہ دو عادل ان کی مخالفت نہ کر رہے ہیں. اور اسی کے چوتھا جو راستہ ہے یہ کہ مہینے کے 30 دن گزر جائیں تو پھر تو لازم ہو جائے گا کہ چاند ثابت ہو جائے گا. تو یہ چار طریقے ہیں جس سے چاند ثابت ہو جاتا ہے. اب جہاں تک رہے گی بات حاکم شرع یا تقلیدی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے، مرجع کے اعلان سے، مرجع کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوگا. تو ان کا کہنا ایک حد تک صحیح ہے کہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کا مرجع تقلید یا جس کو آپ فالو کرتے ہیں، اگر وہ کچھ اسباب سے اطمینان کرتا ہے، کچھ ذرائع کے ذریعے، اسباب کے ذریعے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ فلاں خطے میں چاند قابل دید تھا
یا دیکھا گیا اور وہ اعلان کرتا ہے تو کیا اس کے اعلان پر ہمیں اطمینان نہیں ہوگا؟ غالباً ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص 1000 میں سے کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوں کہ کہیں نہیں بھائی ہمیں تو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، مرجع کے کہنے پر بھی اطمینان نہیں ہو رہا، اچھا، تو ان کو یہ حق ہے کہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے، صرف کہنے سے فالو نہ کریں۔ اچھا، لیکن مرجع جو ہے وہ حکم تو کرتا نہیں ہے اور نہ فتویٰ دیتا ہے، کیونکہ چاند کوئی فتویٰ دینے کا مسئلہ نہیں ہے، تشخیص موضوع ہے، تشخیص حکم تو ہے نہیں۔ جو طریقے شریعت نے بتایا اس کو فالو کریں۔ ہاں، حکم یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ چاند دکھے گا تو آپ عید منائیں گے، چاند نہیں دکھے گا تو آپ روزہ رکھیں گے۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ کے لباس پہ اگر خون ہے تو پاک کرنا ضروری ہے، اگر رنگ ہے تو پاک کرنا ضروری نہیں۔ اب مجتہد نہیں بتائے گا کہ یہ خون ہے آپ کے لباس پہ یا رنگ، یہ تو آپ طے کریں، یہ آپ طے کریں اس پہ کیا ہے میرے جسم پہ، لباس پر کیا ہے۔ تو چاند بھی ایسے ہی ہے، چاند اگر دکھا تو آپ عید منائیے، چاند نہیں دکھا تو آپ روزے رکھیے۔ اب چاند دکھائے یا نہیں دکھائے یہ مجتہد کی ذمہ داری نہیں ہے، مجتہد صرف اعلان کرتا ہے بے شک کہ ہمارے نزدیک چاند ثابت ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مجتہد صرف اعلان کرتا ہے، وہ اپنے اطمینان کو آپ کو بتاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ آ کے آپ کو اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھ لیا، آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، تو مجتہد بھی اعلان کرتا ہے کہ ہماری طرف سے اطمینان ہو گیا ہے۔ اب مکلف کو اگر ہمارے کہنے پہ اطمینان ہے تو حجت ہے، اس کے لیے عمل کر لے، اگر اطمینان نہیں ہے تو ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، تو اس میں آسان طریقہ جو ہے، اس کا آسان طریقہ، بالکل آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں ہوں مقلد ہوں مثلاً سیستانی صاحب کا، یا آپ کسی کے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی مقلد ہو سکتا ہے، تو کیونکہ سب سے بڑی تعداد آیت اللہ سیستانی دامت ذیل العارف کی ہے، تو ان کے مقلدین اس کے لیے آسانی کیا ہے جس کے طریقے سے وہ چاند کو کے مسئلے کو جو آتا ہے ہر بار عید میں اکثر ہو جاتا ہے، اور لاسٹ ایئر تو جیسے میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت اہم تھا، جو اس بات کا اعلان کر رہے تھے وہ بھی انہی کے دفتر سے جڑے افراد تھے، اور جو اس بات کی رد کر رہے تھے وہ بھی آیت اللہ سیستانی کا ہی حوالہ دے رہے تھے۔ ہاں، تو اس کی وجہ یہی تھی، حوالہ دینے کی وجہ یہی، کیونکہ رسالے میں تو واقعا لکھا ہوا ہے کہ حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوگا، تو حاکم شرع حکم نہیں کرتا ہے، نہ فتویٰ دیتا ہے، وہ صرف اپنے اطمینان کو، جس طریقے سے دوسرے لوگ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے دیکھا یا کچھ لوگوں نے دیکھا، تو اپنی بات رکھ دیتا ہے، نہ کہ وہ حکم ہوتا ہے، وہ حکم نہیں ہوتا ہے، نہ وہ فتویٰ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرجع کا دفتر جو ہوتا ہے یا مرجع خود جو ہے وہ اپنے اطمینان کو رکھ دیتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ کو اطمینان ہے مرجع کے اطمینان کا تو آپ ایکسیپٹ کر لیے، اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمیں اطمینان نہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اور قائم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس لیے اطمینان نہیں کر پاتے اور اسی لیے اطمینان بھی کرتے، دونوں کی وجہ بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ مثلاً میں بات پھر آیت اللہ سیستانی دامت ذیل العارف کے حوالے سے کروں گا کہ بھائی سیستانی صاحب نے کہہ دیا تو میں مانوں گا۔ اکثر یہ مسئلہ ہمارے ناظرین جو ہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت پیش آتا ہے۔ ایسا ہی ہے غالباً جو مقلدین ہیں، کیونکہ مرجع جب اطمینان کرے گا تو وہ اپنے مبنا کو دیکھتے ہوئے اطمینان کرے گا۔ اس کا جو فقہی مبنا ہے چاند کے حوالے سے کہ وہ ڈائریکٹ دیکھا جائے یا ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے، اتحاد افق سے کیا مراد ہے، وہ سب چیزیں اس کی نظر میں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اطمینان کرتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ پہ قابل دید تھا، فلاں جگہ کے لیے چاند ثابت ہے۔ تو اب جب اپنے مبنا کو، اپنی تمام تر دلیلوں کو رکھتے ہوئے کہ جس بیس پہ اس کے یہاں چاند ثابت ہوتا ہے اس نے اعلان کر دیا تو غالباً تو اطمینان ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شکی مزاج ہوتے ہیں، یا کوئی اور مفاد کی وجہ کوئی ایسی بات آ گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے ہیں ایکسیپٹ کرنا، تو اگر ان کو واقعی اطمینان نہیں ہے تو ان سے کوئی زبردستی نہیں کہ وہ مانیں۔ نہ مجتہد کا یہ کہنا ہے کہ آپ پر ماننا ضروری، بالکل اسی طریقے سے کہ آپ کے لباس میں رنگ لگا ہوا ہے، مجتہد نے کہہ دیا کہ یہ خون ہے، یا خون لگا ہوا ہے، مجتہد نے کہہ دیا کہ رنگ ہے، آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے، مجتہد ہے، مجتہد کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر لباس پہ رنگ لگا ہے، خون لگا ہے تو پاک کرنا ضروری ہے۔ وہی مجتہد کہ جس کا فتویٰ موجود ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ کے لباس پہ خون لگا ہے، آپ کہہ رہے نہیں مجھے اطمینان نہیں آپ کی بات پہ، مجھے یقین ہے کہ یہ رنگ تھا۔ اب آپ کے لیے ضروری نہیں کہ اس مجتہد کی بات کو مانیں، تو بات یہ بالکل واضح طور پہ کہ آپ کا اطمینان ہونا ضروری ہے۔ مثلاً قبلہ ہمیں اطمینان ہے کہ مثلاً ہم پچھلے سال کی بات کر لیں کہ مجھے اطمینان ہے کہ 29 کا چاند ہوا، اور آپ
اس بات پہ ضد کر رہے ہیں یا کوئی اور شخص ضد کر رہا ہے کہ نہیں آج چاند نہیں ہوا تو وہ مجھے تنقید کیوں کر سکتا ہے؟ کیا یہ حق حاصل ہے؟ بالکل حق نہیں حاصل ہے. ہر شخص اپنے، پھر سے خلاصتاً عرض کرتے چلیں، ہر شخص اپنے اطمینان پر عمل کرے اور اس کا ہی اطمینان حجت. البتہ اطمینان جو ہے وہ معقول ذرائع سے ہونا چاہیے. جیسے مجتہد کے اعلان سے اطمینان ہو گیا، کچھ بڑے گروہ کے کہنے سے اطمینان ہو گیا، یا اطمینان نہیں بھی ہوا، یا اطمینان نہیں ہوا. اطمینان ہو تو معقول طریقے سے ہو، نہیں ہوا اگر معقول ذرائع آپ کے لیے حاصل نہیں ہوئے اور اطمینان نہیں ہوا تو ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کوئی حق نہیں. ہر شخص اپنے اطمینان پہ حجت، اس کا اطمینان حجت ہے اور عمل کرے. جو مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی بالکل واضح مثال ہے. مثال کے طور پہ وہی رنگ آپ کے لباس میں بھی لگا ہوا ہے اور وہی رنگ میرے لباس میں بھی لگا ہوا ہے. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خون ہے، مجھے یقین نہیں ہوا. آپ پر ضروری کہ اس کو پاک کریں، مجھ پہ ضروری نہیں، کیونکہ اطمینان قلب. آپ کی نماز اس میں صحیح نہیں ہوگی اگر زیادہ ہے، جو خون معاف ہے نماز میں اس سے زیادہ مقدار ہے، ہماری نماز صحیح ہوگی. اب اس میں ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کون غلط؟ ہم تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، خاموشی اختیار ہر شخص کا اطمینان محور ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں خود مکلف کا اطمینان محور ہے. بہت اچھی گفتگو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین اس بات سے کافی اطمینان بھی حاصل ہوا ہوگا. اچھا، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ خاص طور سے یہ جب عید کا چاند ہوتا ہے تو لوگ ٹیلیسکوپ لے کر جاتے ہیں، تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ٹیلیسکوپ سے چاند دیکھا جائے؟ آیت اللہ سستانی کے ہاں جو فتویٰ ہے آقا کا وہ یہ کہ جو نظریہ ہے، اب یہاں پہ نظریہ ہو سکتا ہے، فتویٰ نہیں، فتویٰ یا نظریہ دونوں ہو سکتا ہے. جی یہاں اس لیے ہو سکتا ہے کہ بھائی چاند دیکھا جا رہا ہے تو کیسے دیکھا جائے. تو آقا کے یہاں یہ ہے کہ آپ ظاہری اسباب سے چاند دیکھیں، یعنی کھلی آنکھوں سے چاند دیکھیں. ٹیلیسکوپ یا دوربین وغیرہ سے چاند دیکھنا کافی نہیں. اس لیے اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام نے جو شریعت کے حکام ہیں اس کے لیے ایسے اسباب کو رکھا ہے کہ جو سب کے لیے مہیا ہو. صحیح. وہ ٹیلیسکوپ آج ہے، ہر شخص کے پاس نہیں ہے، کل نہیں تھا، تو اسلام نے ایسے اسباب و ذرائع رکھے جو سب کے لیے مہیا ہوں. جیسے آپ دیکھیں بہت سی چیزوں کے شمار میں کہا بالش سے شمار کریں یا زرا سے شمار کریں مثلا، ہے نہیں، یا فرسخ کو مثلا اونٹ کے چلنے سے شمار کریں. اس طرح کی چیزیں جو سب کے لیے عام طور پہ مہیا تھیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے لیے ظاہری اسباب محور ہے اور شریعت کے جو حکام ہیں وہ ظاہری اسباب پہ ہیں جو سب کے لیے فراہم ہوں، اس لیے ہم ٹیلیسکوپ کو نہیں مانتے. اور انہوں نے بہت ایک اور دوسری بھی اچھی مثال دیا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہی خون کی مثال میں انہوں نے کہا کہ ظاہری طور پر خون اگر آپ کے ہاتھ پر ہے تو پاک کرنا ضروری ہے، نجیس ہے، ہاتھ نجیس ہے، پاک ہونا چاہیے. خوب آپ کے ہاتھ پہ کوئی خون نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ نے جب ٹیلیسکوپ سے دیکھا یا ذرہ بین سے دیکھا تو خون تھا، تو اب بتائیے کیا اس کا پاک کرنا ضروری ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ظاہری اسباب سے نہیں ہوا کہ ہم نے ذرہ بین سے ڈھونڈ لکھا کہ یہاں پہ خون ہے. ظاہری اسباب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں خون نہیں، عام آنکھوں سے جو ہماری جو بصارت ہے اس میں یہ نظر آنا چاہیے، اسی کو ہمیں پاک کرنا ضروری ہے، وہی ہمارے لیے کافی. تو اسی طریقے سے چاند کے مسئلے میں بھی عام طور پہ دیکھنا محور ہے. اور یہ کہ ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھیں یا جا کے تلاش کریں کہ کہاں پہ ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. یعنی ٹیلیسکوپ سے جو اگر وہ چاند دیکھتا ہے اس کے بعد اعلان کرتا ہے تو وہ آغا کے نزدیک، آغا سستانی صاحب کے نزدیک وہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے چاند کی جگہ کو ٹیلیسکوپ سے معین کیا، مثلا تلاش کیا اور پھر ٹیلیسکوپ ہٹا لیا اور پھر نارمل طریقے سے دیکھا تو نظر آیا تب کوئی بات. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ تلاش کرنے کے لیے پہلی مرتبہ میں ہم اس سے تلاش کریں، پھر جب اس کی جگہ معین ہو جائے تو اس کے بعد ہم جو ہے عام طور پہ جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ پھر وہ عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے. صحیح. اچھا، ایک بات اور آتی ہے اور بڑی گاڑی بات آتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سامعین تک بڑی آسان زبان میں پہنچا دیں کہ وہ اتحاد افق کیا ہے. ہاں دیکھیے، اتحاد افق جو آیت اللہ سستانی کا مبنی ہے، پہلے تو اس بات کو ہم چاہتے ہیں کہ واضح ہو جائے کہ اکثر ہمارے ناظرین ہیں جو اتحاد افق کو نہیں سمجھ پائیں گے اور خاص طور سے جو نیو جنریشن ہے اس کے اعتبار سے. میں خود بھی اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے. اتحاد افق سے جو مراد ہے آیت اللہ سستانی کو یہ ہے کہ اگر چاند کسی شہر میں نظر آیا تو اس کے آس پاس کے افق میں، آس پاس کے جو قریب شہر ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ چاند ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر دوسرے شہر میں، مثال کے طور پہ یہاں سے بمبئی لے لیجئے یا دلی لے لیجئے، آدھے گھنٹے کے اندر اگر آدھا گھنٹہ چاند رہتا ہے، 25 منٹ چاند رہتا ہے، تو اس 25 منٹ میں اگر کوئی معنی دوسرے شہر میں بادل یا بدلی یا ایسے کوئی معنی نہ ہو
تو دوسرے شہر میں بھی اسی وقت میں چاند قابل دید ہوگا۔ اب یہ تشخیص کیسے دیں گے کہ یہ شہر دوسرے شہر کے ساتھ اتحاد افق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ صحیح۔ تو اس کو تشخیص دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زمین کا نقشہ ہے، دنیا کا جو نقشہ ہے، صحیح اس میں دو طرح کے خط کھینچی ہوئی ہیں۔ جی جی جی۔ ایک عرضی خط اور ایک طولی خط۔ عرضی یعنی جو چوڑان میں یوں لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، جی جی اور ایک لمبان میں یوں لائنیں کھینچی ہوئی ہیں۔ جی جی۔ تو آیت اللہ ثانی کے مطابق جو شہر اس عرضی خط کے لائنوں کے آس پاس ہوتے ہیں ان کا افق متحد ہوتا ہے، وہ مانا جائے گا، وہ متحد مانا جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ دیکھا گیا تو دوسری جگہ وہ ثابت ہو جائے گا۔ تو خط عرضی و خط طولی یعنی وہ خط جو زمین کے نقشے کے اوپر سے چل رہی ہے، اور ایک یہ کہ جو چوڑان میں عرضی طور پہ چل رہی ہے۔ تو اس لائن کے آس پاس جو شہر ہوں گے وہ افق میں متحد شہر کہلائیں گے۔ جزاک اللہ، صحیح ہے۔ تو اب یہ ہم دیکھیں جغرافیہ میں جا کے، نیٹ پہ بھی آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سا شہر کس شہر کے لائن کے اعتبار سے اس عرضی خط کے اعتبار سے قریب ہے، تو افق میں ایک مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہندوستان کے بعض شہر کا افق پڑوسی ملک سے ایک ہو، لیکن خود ہندوستان کے دوسرے شہروں سے ایک نہ ہو۔ اچھا، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اس میں ملک ہوگی؟ معیار نہیں ہے، اس میں وہی اتحاد افق معیار ہے۔ اب جیسے گجرات بارڈر معیار نہیں ہوگا، بارڈر معیار نہیں ہوتا۔ گجرات وغیرہ کے جو بعض شہر ہیں وہ بالکل ملے ہوئے ہیں افق کراچی سے ملتا ہے، قریب بھی۔ صحیح۔ یا کشمیر کے بعض جو شہر ہیں وہ اس کا بعض اسلام آباد سے افق ملتا ہے، وہ قریب ہے۔ تو ملک معیار نہیں کہ اس ملک میں ثابت ہوا دوسرے ملک میں ثابت نہیں ہوا۔ وہ جو طریقہ ہے، وہ جو محور ہے کہ وہ خط عرضی کے پاس جو شہر ہیں قریب قریب ہیں، ایک جگہ دکھتا ہے تو دوسری جگہ بھی نظر آتا ہے، وہ معیار مد نظر رکھیں۔ اور معمولاً چاند 20 25 30 منٹ افق پہ ہوتا ہے، اسی وقت اگر دوسری جہاں پہ قابل دید ہے دوسرے شہر میں دیکھا تو اتحاد افق کہلاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 1800 کلومیٹر ایسے 1200 کلومیٹر کے اندر افق ایک ہوتا ہے۔ زیادہ لمبا ہو گیا تو پھر افق ایک نہیں رہ جائے گا، کیونکہ یہاں ہوگا، یہاں دن ڈوب جائے گا، وہاں بھی دن کافی بچا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، مثلا یہاں مغرب ہو گئی اور ابھی وہاں، تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے زیادہ شہر جو 1000 کلومیٹر کے اندر کے دائرے میں ہیں زیادہ تر، تھوڑا بہت کم زیادہ، ان کا بعض شہروں کا بعض شہروں سے افق ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور ایک سوال اور قائم یہاں پر ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے ابھی سرسری طور پر اس پہ روشنی ڈال دی، میں چاہتا ہوں واضح طور پر آپ اس پہ گفتگو کر لیں کہ مرجع تقلید اور حاکم شرع کا جو بیان ہوگا وہ چاند کے اعتبار سے، چاند کو لے کر یا چاند کے مسئلے کو لے کر وہ کتنا معنی خیز ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ دیکھیے حاکم شرع جو کبھی بھی چاند کے لیے حکم یا فتویٰ نہیں دیتا ہے، وہ صرف اور صرف اعلان کرتا ہے، اور اس کے اعلان کو آپ حجت سمجھ کے یعنی اطمینان کر کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اور وہی آپ کا اطمینان حجت ہے۔ حاکم شرع ہمارا کون ہوگا پھر؟ حاکم شرع جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اسی کو ہم حاکم شرع بھی کہتے ہیں۔ جی، ایسا نہیں کہ وہ ہمارے شہر کا الگ ہوگا، بلکہ ہم جس کے مقلد ہیں وہ آپ کا حاکم شرع ہے، اور آپ اس کا جو آپ کا مرجع تقلید ہے وہی آپ کا حاکم شرع ہے، اس کو الگ الگ نہیں دیکھا جا سکتا، الگ الگ نہیں اس کو ہم بانٹ سکتے۔ ہاں، اگر کہیں اسلامی نظام چل رہا ہے اور وہاں پر کوئی مرجع تقلید ہے جو نظام کو چلا رہا ہے، تو اس کے ہاں ایک حد تک گنجائش ہے کہ اس کا جو حکم ہے، وہاں بھی چاند کے مسئلے میں حکم کے حوالے سے آغستانی کا جو فتویٰ ہے کہ چاند حکم سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ان سب باتوں کے باوجود جس طرح سے ابھی آپ نے وضاحت فرما دی ہے، پھر بھی اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ہمارے ساتھ میں اپنی اور جو ہمارے ویورز ہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی رائے کو پیچھے کر کے ان معاملات میں کسی ایک شخصی طور پر اس کی بات پر عمل کرنے میں زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں وسعت ظرف سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ چاند کا جو مسئلہ ہے، یہ اختلاف چاند دیکھا گیا ہے نہیں دیکھا گیا، یہ ہمیشہ رہا۔ ائمہ کے دور میں بھی ہوا کہ بھائی کسی نے دیکھا ہو کسی نے نہیں دیکھا، ہر شہر میں تو امام موجود نہیں ہوتے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اگر دیکھا گیا، اعلان ہو گیا، اطمینان ہو گیا، لوگوں نے عمل کر لیا۔ نہیں دیکھا، ابھی ایران وغیرہ میں ہم نے سالہ ماہ تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے علماء جن کے نزدیک اطمینان نہیں ہوتا تھا، تو وہ نماز صبح سے پہلے یا نماز صبح کے بعد 22 کلومیٹر شہر سے باہر سفر پہ چلے جاتے تھے۔
احتیاط کرتے تھے. اچھا. اعلان ہو گیا ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک ثابت ہو گیا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں, ہم نے دیکھا بھی نہیں اپنی آنکھوں سے, تو اب کیا کریں. انہوں نے احتیاط کیا اور چلے گئے 20-22 کلومیٹر. اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ اس میں یہ کہ مسافر ہو گئے آپ. ہاں, روزہ قصر ہو گیا. روزہ اگر روزہ تھا تو قصر ہو گیا, ہم کھا پی کے آ گئے. صحیح. اور عید تھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. عید تھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. بہت اچھی بات آپ نے بتا دی. میں آخر میں ایک سوال اور آپ سے بتاؤں گا کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج ناسا جیسے ویب سائٹس ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ دکھا دیتی ہیں کہ چاند ہے. لاسٹ سے بھی دیکھا لوگوں نے ناسا کو بھی ایویڈنس بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا تھا. مانیے ناسا ثابت ہو جاتا ہے کہ ناسا کی ویب سائٹ پر ہو گیا کہ بھائی چاند ہو گیا, اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے مین وہی آپ کا اطمینان محور ہے. ہم نے بار بار اس بات کو لفظ کو دہرایا ہے. اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ہمارے افق پہ چاند تھا, قابل دید تھا, بھلے ہم نے نہیں دیکھا, اور ناسا کی بات سے آپ کو اطمینان و یقین ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا یقین حجت ہے. اچھا, اس کو مان سکتے ہیں اگر اطمینان ہوتا ہے, اطمینان ہے کہ ہاں بھائی ناسا دکھا رہا ہے. ایک معقول ذریعہ ہے, کوئی غیر معقول ذریعہ نہیں ہے کہ کوا اڑا دیا اور چاند دکھ گیا. وہ بھی ایک معقول ذریعہ ہے کہ انہوں نے سرچ کیا ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, جیسے بہت سی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور معتبر ذرائع ہیں, معتبر ذرائع سے ثابت ہو رہی ہیں, تو وہ بھی ایک معقول طریقہ ہے. اور خود مراجع کرام بھی ان چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں. ایسا نہیں کہ جب چاند ثابت کہیں کرنا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے خبر نہیں آئی ہے اور اس کے اطراف سے خبر آئی تو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان تمام ذرائع کو اپنے اندر یعنی اس کو ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اطمینان کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ان چیزوں سے بے خبر ہیں, یا کیونکہ ناسا کیا وہ علم نجوم ہے. علم نجوم ایک طرح سے نجوم سے ملتا جلتی چیزیں ہیں کہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے تشخیص دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو وہ بھی مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے سے بھی معقول اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن تمام تر مسائل چاند میں پھر سے ہم عرض کریں کہ خود آپ کا اطمینان محور ہے. اگر آپ اطمینان حاصل کرتے ہیں تو حجت ہے, اگر اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے تو جس کو اطمینان حاصل ہے اس کو عید منانے دیجیے, آپ کو نہیں حاصل آپ روزے رکھیے. آپس میں ٹکراؤ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے گا. سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے چاند کے حوالے سے بہترین وضاحت فرمائی. یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں اور سامعین ہیں اس بات سے وہ بھی استفادہ کریں گے, کیونکہ آپ قبلہ مسلسل 10-12 سال سے ویب سائٹ کے پر جو سوال آتے ہیں آغا کے حوالے سے اس کے جواب بھی دیتے ہیں, اور مسلسل آپ نے یہ سارے معاملات چاند پہلے بھی عرض کر دیے تھے. لیکن کیونکہ اس وقت عید قریب ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلے پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ اس بار چاند کا کیا ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ جیسا کہ قبلہ نے بتایا کہ یہ پوری وضاحت کر دی گئی ہے چاند کے حوالے سے, مجھے لگتا ہے کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو ہمارے کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹ کر دیں, انشاءاللہ اس کا بھی اطمینان بخش جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. خدا حافظ, والسلام.